السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل ایمان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن مجید کو باترجمہ نہیں پڑھیں گے، جیسے آج کل ہماری عام طور پر عادت بن گئی ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے قرآن کو پڑھنا، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے تھے کہ ہر آیت کا معنی بھی، ہر جملے کا معنی بھی، ہر لفظ کا معنی بھی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت عظام، یہ سب عظیم ہستیاں قرآن مجید کو سمجھ کر معنی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کوئی بھی شخص پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ عالی شان کے اندر آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ وہ قرآن پڑھتا ہو اور اس کو قرآن کا معنی معلوم نہ ہو۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو باترجمہ نہیں پڑھیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کو غور سے دیکھیے کہ اگر ہم قرآن مجید کو باترجمہ نہیں پڑھیں گے تو تین سب سے بڑے نقصان یہ ہوں گے۔ نمبر ایک، ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ہماری زندگی اور اس کائنات کا مقصد کیا ہے۔ یہ پہلا نقصان ہوگا، کیونکہ زندگی کا مقصد اور اس کائنات کا مقصد ہمیں قرآن مجید کو باترجمہ پڑھے بغیر، سمجھ کر پڑھے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہدایت اور نجات کا سیدھا راستہ کون سا ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ اگر قرآن مجید کو باترجمہ آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کے بچے نہیں پڑھیں گے، تو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ہدایت اور نجات کا سیدھا راستہ کون سا ہے، کیونکہ دنیا میں بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، آپ ان کے اندر کنفیوز ہو جائیں گے۔ اگر قرآن مجید کو سمجھے بغیر سیدھا راستہ معلوم ہو سکتا تو پھر آپ نماز میں، ہر نماز کی پہلی رکعت میں یہ کیوں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اسی لیے آپ مانگتے ہیں کہ ہدایت اور نجات کا سیدھا راستہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے۔ آپ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اے میرے مالک مجھے بتا کون سا راستہ سیدھا ہے۔ کوئی مجھے ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے، تو میرا مالک ہے، تو نے حساب لینا ہے، تو نے پیدا کیا ہے، بتا تو مجھے۔ تو اگر قرآن کو باترجمہ نہیں پڑھیں گے تو دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہدایت اور نجات کا سیدھا راستہ کون سا ہے، اور تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ اسلام کا صحیح عقیدہ اور مستند عمل کون سا ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا، کیونکہ دنیا میں بہت سے فتنے پھیل چکے ہیں، تو آپ حق تک نہیں پہنچ سکیں گے، ادھر ادھر الجھ جائیں گے۔ اس لیے آپ قرآن کو معنی کے ساتھ باترجمہ پڑھیں۔ اور پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کا ایک آسان ترجمہ آپ اپنے گھر میں لے آئیے، اور فجر کی نماز کے بعد صرف 5 منٹ روزانہ کے حساب سے اپنے گھر والوں کو پڑھ کر سنانا شروع کر دیجئے۔ یہ پڑھ کر سنانا بہت ضروری ہے۔ قرآن کا کنسپٹ یہ ہے کہ پڑھ کر دوسروں کو سناؤ، یہ نہیں کہ اکیلے میں بیٹھ جاؤ، اس سے پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ بچوں کو پڑھ کر سنائیں گے، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اماں کو، ابے کو، وائف کو، تو ان کی زندگی بھی روشن ہو جائے گی، آپ پر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو یہ پڑھ کر سنانا بہت ضروری ہے۔ قرآن کا کنسپٹ یہی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ یا اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے خانہ کعبہ، اب اس میں وہ رسول بھیج
جو ساری دنیا کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے گا. یہ معنی ہے یتلو علیہم آیاتہ کا. یہ معنی ہے کہ یا اللہ وہ رسول بھیج جو ساری دنیا کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے گا. تو پڑھ کر سنانا لازمی ہے. اگر آپ صرف 5 منٹ روزانہ پڑھ کے سنانا شروع کر دیں گے، 40 دن میں اس کی برکات دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کام میں دیر نہ کیجیے، کیونکہ اگر قرآن مجید کو سمجھ کر نہ پڑھا گیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں اندھیروں میں ڈوب جائیں گے. اور میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا پریکٹیکل کہ کیسے آپ قرآن مجید کو کس انداز میں باترجمہ پڑھیں، خوبصورت انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تاکہ آپ کو بھی اس کا معنی سمجھ میں آئے اور جو آپ کے بچے ہیں وہ بھی سمجھ پائیں کہ ہدایت کے مضامین کس طرح بیان کیے جا رہے ہیں. کیونکہ صحیح انداز میں پڑھنا بھی ضروری ہے. پڑھ کر بھی سنائیں اور صحیح انداز میں پڑھ کر سنائیں. جیسے قرآن کو آپ پڑھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ پورے قرآن میں ایک جملہ ہو، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تاکہ اہل ایمان کے لیے ان کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، ان کے معنی کو اخذ کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیسے آپ قرآن کھولیں اور 5 منٹ آپ پڑھ کے کس انداز میں ٹھہر ٹھہر کر سنائیں کہ آپ کو بھی بے حد فائدہ ہو اور اللہ کی رحمت سے آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی یہ فائدہ نصیب ہو جائے.